قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ کل یا عبادی، کل یعنی آپ کہہ دیجئے، اعلان کریے۔ کل کا معنی ہوتا ہے اعلان کر دیں۔ اوکے، امیجن کرتے ہیں اس کو، ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میں سارے گناہگار کھڑے ہیں، اور وہ کوئی مایوس ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی جھکا ہے، کوئی آس لگائے، کچھ بھی، اور ایک اعلان کرنے والا آتا ہے اور اونچی آواز میں ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اب سوچیں، وہ سارے ایک دم حیران ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ خوشی ہوگی اور پھر بے یقینی بھی ہوگی، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ اسی سب کو سوچتے ہوئے اب امیجن کریں، کل اعلان کر دو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں میرے بندو، نہیں کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا کہا؟ یا عبادی، میرے بندو۔ اب اللہ تعالیٰ کن کو میرے بندے کہہ رہے ہیں؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ گناہگاروں کو کہہ رہے ہیں میرے بندو۔ وہ کیسا رب ہے جو گناہگاروں سے کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ بھی کر لیں پھر بھی میرے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اسرفو میں کون سے گناہگار ہیں؟ وہ جو ظالم ہیں، جو اسراف کرتے ہیں، جو لیمٹس کو کراس کرتے ہیں، جو حدود اللہ کی پیروی نہیں کرتے، جو نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ فیل کریں، آپ کے بابا نے آپ سے کہا، آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ آپ اس دروازے سے باہر قدم نہیں رکھیں گی، اور آپ کہیں کہ آپ مجھے روکنے والے ہوتے کون ہیں، میں تو جاؤں گی، اور آپ چلے جائیں۔ آپ نے کیا کیا؟ بغاوت کی، نافرمانی کی، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور جتنی بھی چیزیں آپ اپنے ذہن میں لا سکیں لائیے۔ یعنی اسرفو میں وہ لوگ آتے ہیں جو نہایت بغاوت کرنے والے، ظالم اور نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں یا عبادی، میرے بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کر لیا۔ کیا پتہ چلا کہ گناہوں کا وبال ہم پہ آتا ہے، ہم اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں جاتا، ہم اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ہم نے رحمہ کے بارے میں پڑھا تھا، رحمہ میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ وہ چیزیں رحمت، انعام اور فضل، اور ان سب کے ساتھ محبت ہے۔ رحمان، رحیم، رحمہ، ذو الرحمہ، ارحم الراحمین، خیر الراحمین، ہم نے کتنی ساری چیزیں پڑھی تھیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اور پھر آگے مزید، ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ یغفر الذنوب، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ گناہوں کو بخش دے گا۔ نہیں، تھوڑی سی بے یقینی آ سکتی ہے، یا پھر نہیں بھی آ سکتی۔ آپ وہی میدان والے لوگوں کو محسوس کریں کہ وہ جیسے ابھی بھی بے یقین ہے، کیا واقعی میں نے تو اتنے قتل کیے، میں نے تو زنا کیا، میں نے تو سود کھایا، کیا پھر بھی اللہ معاف کر دے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ معاف کر دے گا۔ یہ جو ان ہے نا، یہ آپ کو یقین دلانے کے لیے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس سے سچی کسی کی بات نہیں ہو سکتی،
وہ پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہے ان اللہ، بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پھر اتنا کافی نہیں ہے، آگے کہا جمیعا، سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ آپ سے کتنی محبت کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ پہلے تو کہہ رہا ہے کہ یا عبادی، پھر کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر کہہ رہا ہے ان، بے شک، اور آگے کہہ رہا ہے جمیعا، کہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ کہہ سکتا تھا کہ ان اللہ یغفر الذنوب، بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا۔ جی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ جمیعا، کہ سارے کے سارے گناہوں کو بے شک معاف کر دوں گا۔ اور یہ جو لفظ ہے نا یغفر، یہ صرف بخشنا نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں ہے، بلکہ ڈھانپنا ہے۔ غفرا، کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کہ وہ تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے کھولے گا بھی نہیں، لوگوں کے سامنے آنے ہی نہیں دے گا۔ تم چپکے سے معافی مانگ لو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کرے گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بخشنے والا ہے، ڈھانپنے والا ہے، تمہیں اپنے رحمت میں سمیٹ لے گا، ڈھانپ لے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ تم پہ رحم کرے گا۔ وہ رحمان ہے، وہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، شفقت کرے گا۔ اور پھر یہاں رحیم کے معنی میں مجھے پتہ ہے ابھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ ہدایت دے گا، وہ رہنمائی کرے گا، وہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اگر رحمت کے اس دروازے میں داخل ہونا چاہتے ہو تو توبہ شرط ہے، وہ توبہ جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ توبہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ میں اب اس راہ سے نہیں ہٹوں گی۔ آپ انسان ہیں، آپ پھسل سکتی ہیں، لیکن وہ رب آپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوگا۔ آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو آپ انسان ہیں، آپ کی کمزوری ہے، آپ کریں گے گناہ، لیکن اپنے اوپر توبہ کا دروازہ بند نہیں کرنا۔ بار بار جائیں اس کی طرف، وہ بار بار آپ کو بچائے گا۔